السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں پارے کی ابتدائی آیت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر خیرات کرنے کی ترغیب دلائی گئی اور اس چیز کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ مقبولیت والی کون سی چیز ہے، وہ ہے جو ہم اپنی من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو اس پر زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندے کو جو اخلاص کے ساتھ اپنی فیوریٹ چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ابرار میں، نیکوکاروں میں شامل فرمائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کے کچھ اعتراضات تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اصل پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، تو ہم بھی انہی کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں، ہم کوئی نیا طریقہ نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، تو پھر اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں سمجھتے ہو، اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان کا یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، یہ جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا جو دودھ تھا یہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، اور آگے چل کر تم لوگوں نے اپنے آپ سے اس چیز کو اختیار کر لیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اونٹ کا گوشت حلال تھا، وہ حضرات استعمال بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو اب ان یہودیوں نے کہا کہ تورات کے اندر ایسا حکم تھا، تو اللہ نے یہ بھی جواب دے دیا کہ تورات میں ایسا حکم نازل نہیں کیا گیا، اگر ہے تو دکھاؤ تو صحیح۔ تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے، عاجز آ گئے، وہ کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تورات سے۔ تو الغرض بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آپ سے حرام قرار دے دیا تھا، آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا عمل تھا، لیکن بعد میں بنی اسرائیل نے اس میں زور پکڑ لیا اور اس پر سختی سے عمل کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا، اور امت محمدیہ کے لیے یہ تو بالکل حلال ہی حلال ہے اونٹ کا گوشت۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ملت ابراہیمی کا اصل پیغام یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ کو ایک ماننے کا، اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، اللہ کو ایک مانے، اسی کے آگے سر جھکائے۔ اب اس کے علاوہ جو تم اپنی خودی سے باتیں بنا کر پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ نے فرمایا، تو تمہارا ایسا بولنا اے یہودیوں یہ اللہ کی جانب جھوٹ بولنا ہے، بہتان لگانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، معاذ اللہ۔ تو لہٰذا ایسے لوگ ظالمین ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراض یہودیوں کا یہ تھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بیت المقدس ہے، یہودیوں کا یہ کہنا تھا۔
لیکن اب اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہے، ان کا رد فرما رہا ہے، جو آج کی ان آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یعنی اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کا مقدور رکھے، اور جو شخص اس حکم کو نہ مانے تو یاد رکھو اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے دیا کہ بیت المقدس زمین پر پہلا گھر نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جس غرض سے بنایا گیا وہ ہے بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے البیت الحرام، المسجد الحرام، بیت اللہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہاں پر ایک جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بکہ، تو بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جو سابقہ کتابیں نازل کی گئی تھی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو اس میں مکہ مکرمہ کو بکہ کہا جاتا تھا، اب بعد میں استعمال ہوتے ہوئے عربی زبان میں اس کو مکہ کہا جانے لگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو سابقہ جو کتابیں تھی اس کے اندر جو بات ذکر فرمائی گئی تھی وہ وہی مکہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے گھر بنایا گیا، اور اس کے مطابق کئی ساری بڑی بڑی روایتیں ہیں جن میں پہلی بات یہ ذکر کی گئی فرشتوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا جو مکہ کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے اور تا قیامت تک رہے گا، اور وہ اس مقام پر ہے جو 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اسی کے لیول میں زمین پر کعبۃ اللہ شریف بنایا گیا ہے، خانہ کعبہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے آپ نے اس کو تعمیر کیا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کعبۃ اللہ شریف بہہ گیا تھا، اب اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کا جب زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بتایا اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو 12 اولادیں تھیں ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے، جو جنریشن آئی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل کا معنی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو اب بتلایا گیا ہے تاریخ میں اور سیرت میں یہ باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور اس کے 40 سال بعد آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی تکمیل کس نے کی اور اس کو مکمل طور پر تعمیر کس نے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو آپ ہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اور آپ کا قبلہ
اور جو سابقہ انبیاء جو گزرے بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر تھے وہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ لیکن جب ہجرت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب 2 سال کے قریب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے وہ قبلہ ہو مسلمانوں کا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دلی خواہش کو پورا فرمایا اور اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو فالو کرتے تھے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اتنے پیغمبر تشریف لائے، وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ حضرات یہ مسلمان کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ کہتے ہیں، تو یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جواب دے دیا۔ اب اس میں کئی ساری اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفصیل سے ہم آئندہ ذکر کریں گے کہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اہم وہاں پر نشانیاں بنائی ہیں اس کا ذکر ہے آگے کی آیت میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔